السلام علیکم پاکستان. میں اسٹونائٹ وی ڈی کے ساتھ آج دانش قاضی آپ کے ساتھ حاضر ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں. اس کو پاکستان کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں. اس کے لیے بہت شور مچایا جاتا تھا پچھلے کچھ دنوں میں. لوگ سڑکوں پہ آئے, انہوں نے تحریکیں چلائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی حکومتیں قائم کیں. اچھا, ایک بات سوچنے والی ہے کہ جہاں پر ہم اس آئین کے اندر آرٹیکل 6 کی پذیرائی کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ کچھ مخصوص اداروں یا لوگوں کو یا انڈیویجولس کو بینیفٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے دشمنوں کو دائرۂ کار سے نکالنے کے لیے, وہاں پر یہ آئین جو ہے یہ آرٹیکل 19 کی بھی بات کرتا ہے جہاں پر فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتا ہے, آرٹیکل 20 کی بھی بات کرتا ہے, آرٹیکل 21 کی بھی بات کرتا ہے جہاں پاکستانیوں کے ریلیجیس فریڈم کی گارنٹی دی گئی ہے. آج یہ سب باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ آج میں نے جب ٹی وی آن کیا تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ دیکھا کہ شاہ نورانی یعنی بلوچستان میں 44 پاکستانی ابھی تک جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں سوسائڈ بامبنگ کے اندر, اور پتہ نہیں متعدد یعنی 100 کے قریب لوگ زخمی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں یہ بار بار ہو رہا ہے, کیوں یہ ایسا ہوا جا رہا ہے؟ ہم بس تھپکی دینے میں لگے ہیں, چھڑی گھما رہے ہیں, مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں, چوڑے ہوئے تن کے جو ہے نا وہ پریڈیں اٹینڈ کر رہے ہیں, مگر ہم کیوں نہیں اس چیز کا ارتقا کر سکے ہیں؟ جب یہ سارا آپریشن ضرب اب سٹارٹ کیا گیا تھا تو یہ ایک ایسی ہی دل ہلا دینے والے واقعے کے ساتھ سٹارٹ کیا گیا تھا, اور ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس پاکستانیز کہ ہم کو ایسی چیزوں سے نجات دلائی جائے گی. ہمیں ہر کچھ دن کے بعد چورن دے دیا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کر لیا ہے, اور ہر کچھ دن کے بعد جو ہے جو بھی اس کے پیچھے لوگ موجود ہیں وہ سامنے آ کے جو ہے متعدد پاکستانیوں کو قتل کر دیتے ہیں. پاک سرزمین کی جو زمین ہے وہ بار بار پاکستانیوں خون سے رنگ دی جاتی ہے, اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیوں نہیں وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں ہمیں امن دینے کی, گارنٹی دینے کے, چاہے وہ وگ پہنے ہوئے ہوں, چاہے وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوں, چاہے وہ کچھ اور پہنے ہوئے ہوں, وہ آج تک کسی نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ کسی نے کیوں نہیں آج تک اس کی ذمہ داری قبول کی کہ یہ جو متعدد پاکستانی شہید کیے جا رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم آج ریزائن دیتے ہیں, یورپ میں چلے جائیں, یو ایس میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, وہاں پر لوگ ریزائن دے کے نکل جاتے ہیں. آج تک ایک ریزائن نہیں آیا کیونکہ غریب پاکستانی مر رہا ہے, کیونکہ غریب بچے مر رہے ہیں, غریب عورتیں مر رہی ہیں, کسی پاورفل آدمی کا خاندان نہیں مرا, خدا نہ خواستہ. میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو, مگر چونکہ غریب لوگ مر رہے ہیں اس لیے کچھ نہیں دیا. اچھا, آج عمران خان جو ہیں ان کی بہت معذرت کے ساتھ مولانا قاہل قادری جو ہیں وہ دھرنا کرتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کے شہید ہونے پہ, مگر ہزاروں پاکستانی جو شہید کر دیے گئے ہیں آج تک انہوں نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. سو مچ سو کہ عمران خان جو ہیں وہ انہی طالبان کو دفتر کھولنے کی بات کرتے ہیں, بار بار تجویز کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, بلکہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم اور آج ہم پاکستانی جو ہیں وہ ان سے سوال پوچھتے ہیں. میں تو پاکستانی سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی آج تک آپ مجھے ایک بات بتائیں, اتنے سارے لوگ بیچاروں کو شہید کر دیا گیا, آپ نے کتنے دھرنے کیے؟ آپ کو ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگوں کو اپنی سیاست چمکانے کی دھرنے کی تو فکر ہے, مگر جو اتنے ہزاروں سینکڑوں پاکستانی شہید کر دیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے آپ ان کے خلاف ان کے لیے دھرنا نہیں اٹھا رہے کیونکہ وہ ایک مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. کیا آپ کو کوئی سیاسی فائدہ اسے نہیں ہے اس لیے آپ جو ایسا کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ, جو پارٹیاں, جو لیڈرشپ ان لوگوں کے حق میں آواز اٹھاتی تھیں ان کو چپ کرا کے, بین کرا کے سائڈ میں پھینک دیا گیا ہے, اور جو ان کے لیے کھڑی ہوتی ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. چاہے وہ الطاف حسین ہو, چاہے وہ فیصل رضا عابدی ہو, چاہے وہ کوئی ہو, کل ہو سکتا ہے مجھ جیسے لوگوں کو بھی بند کر کے پھینک دیا جائے کیونکہ ہم, یا قتل کر دیا جائے کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں, ان کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں جن کو روز روز گاجر مولی کی طرح اس مملکت میں کاٹا جا رہا ہے. ایک ایسے ملک میں جو ایک ملٹری اسٹیٹ ہے, ایک ایسے ملک میں جہاں ہماری ایجنسی اتنی پاورفل ہیں, مجھے ایک آدمی اس کی ذمہ داری لیتا نظر نہیں آ رہا. جب معاملہ خراب ہوتا ہے آپ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, ذمہ داری نہیں لیتے. آپ ذمہ داری لیں, مجھے انتظار رہے گا کسی ایک ریزگنیشن کا. کیوں نہیں اس وقت آئی جی بلوچستان کو فائر کر دیا جائے گا؟ کیوں نہیں اس وقت جو ہے جو وہاں کی مختلف ایجنسی ہیں ان کے لیڈرز کو فائر کر دینا چاہیے؟ کیوں نہیں اس وقت ان لوگوں جن کی ذمہ داری ہے ہمیں پروٹیکشن دینے کی ان کو فائر کر دینا چاہیے؟ کیا اس ملک میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمیں تکفیری اسلام کو سب پہ امپوز کر دینا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے بھی خلاف ہے, یہ اس آئین کے خلاف ہے, یہ میری اور آپ کے خلاف ہے, یہ اس دنیا کے سسٹم کے خلاف ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کے خلاف ہے, یہ سب پاکستان کیا دنیا کے ہر مسلمان کی حکمت کے خلاف ہے. ہم ایسے کسی سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس ملک کے اندر, خدا نہ خواستہ, کیونکہ اس ملک میں سب کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے اور اونرشپ لینی چاہیے. آپ کو تھپکی ملے گی, بالکل ملے گی, پلاٹس بھی ملیں گے, ترقی بھی ملے گی, سب ملے گا,
مجھے بار بار افسوس ہوتا ہے ہمارے غریب فوجیوں پہ، سولجرز پہ، وہ بیچارے جانیں دیے جا رہے ہیں، قربانی دیے جا رہے ہیں اس ملک کے لیے، اپنی دھرتی کو انہوں نے رنگ دیا ہے اپنے خون سے. ان بیواؤں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، ان بچوں کو، یتیموں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے، ہماری آپ کی پروٹیکشن کے لیے اپنی جانیں دے دی ہیں. مگر مجھے آپ بتائیں، جو سینئر لیول کی لیڈرشپ ہے اس میں آج تک اس لیکسٹی کی وجہ سے کس کو سسپینڈ یا فائر کیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، چاہے وہ سویلین ہو یا نان سویلین ادارہ ہو. مجھے ایک نام بتا دیں آپ پلیز. میں تھوڑا آج یہ بات جذباتی طور پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں، میں ایز اے پاکستانی تھک گیا ہوں روز ٹی وی آن کر کے یہ دیکھتے ہوئے کہ آج میرے ساتھیوں کو یا میرے پاکستانیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنی ریلیجس رائٹس کو فالو کر رہے ہوں، چاہے وہ اپنے پولیٹیکل رائٹس کو فالو کر رہے ہوں، چاہے وہ اپنے سوشل رائٹس کو فالو کر رہے ہوں. متعدد بار جو دشمن جو ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے، ریلیاں نکال رہا ہے، الیکشن لڑ رہا ہے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر، وہ متعدد طور پہ متعدد بار سینہ تان کے ہمارے زخموں کو پہ نمک چھڑکتا ہے، ہماری گردنوں پہ چھری چلاتا ہے، ہم پہ گولیاں برساتا ہے، ہم پہ بم برساتا ہے. اور وہ پاکستانی جو اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، یا وہ قبروں میں سلا دیے گئے ہیں، یا وہ جیلوں میں بند کر دیے گئے ہیں، یا وہ ملک بدر کر دیے گئے ہیں، یا ان کو ڈرا کے چپ کرا دیا گیا ہے، یا وہ صرف پاکستان زندہ باد کہہ کر زندہ ہیں. یہ سوال اب میں نے اپنے لیے نہیں پوچھنا، یہ سوال آپ سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. بھائی آپ ایک پرایا ملک چاہتے ہیں، ایک روگ اسٹیٹ چاہتے ہیں، ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پر اپنی سوچ کو ہٹلر کی طرح مسلط کر دیا گیا، یا آپ ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے سوچ کے بنایا تھا، جو ہمارے باپ دادوں نے سوچ کے بنایا تھا. مملکت خدا داد اس دنیا میں بہت بڑی رول ادا کر سکتی ہے، مگر اس طرح نہیں ہوگا. ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے انصاف ڈھونڈنا پڑے گا اور انصاف دینا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس ملک کو پائندہ باد بنانے کے لیے. نعرے بازی سے ملک مضبوط نہیں ہوتے، ایکشنز سے مضبوط ہوتے ہیں، سٹیپس سے مضبوط ہوتے ہیں، کمٹمنٹ سے مضبوط ہوتے ہیں، اور اونرشپ سے مضبوط ہوتے ہیں. اور مجھے خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہے تو لگیں، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اس ملک کا ٹیکس پیئر ہونے کے ناطے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے معذرت یا بلا معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ میرا حق ہے جو مجھے اس آئین نے دیا ہے، آئین پاکستان نے دیا ہے. مجھے کسی کی گارنٹی یا کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس آئین کے تحت جواب دیجئے کہ میرے حقوق یا میری زندگی یا میری جان، میری مال کی ذمہ داری کب لی جائے گی، اور کب ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے ذمہ دار ہیں، جو قوم کو چورن دیے جا رہے ہیں، ان کو فائر یا سسپینڈ کیا جائے گا. پاکستان زندہ باد.